بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اسلم درویش ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک دن حضرت عمر بن خطاب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص محراب میں سویا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے اپنے غلام کو کہا کہ اس شخص کو اٹھاؤ اور اس سے پوچھو کہ تم کون ہو اور اپنے گھر چلے جاؤ۔ جب غلام نے پاس جا کر دیکھا تو وہ چیخ اٹھا، اے خلیفہ، یہ تو زنانہ لباس میں ایک مرد کی لاش ہے جس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا گیا ہے۔ حضرت عمر یہ سن کر بہت پریشان ہوئے کہ ایک لاش زنانہ لباس میں، اور وہ بھی مرد کی، اور پڑی بھی مسجد میں ہے۔ حضرت عمر نے حضرت علی شیر خدا کو سب ماجرے کے بارے میں آگاہ کیا تو حضرت علی نے فرمایا، اے عمر، اپنے غلام کو حکم دیں کہ اس شخص کو غسل اور کفن دے کر فوری دفنا دیں۔ پھر جب 9 مہینے بعد ایک بچہ ظاہر ہوگا تو اس معاملے کے بارے میں سب کو مکمل آگاہی ہو جائے گی۔ حضرت عمر نے پوچھا، کیا ہم اس معاملے کو 9 مہینے تک التوا میں رکھیں گے؟ تو سیدنا علی شیر خدا نے فرمایا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ مسجد کے محراب میں ایک شخص کی لاش ملے گی۔ اب فی الحال یہی کرنا بہتر ہے کہ اس کو دفنا دیا جائے۔ 9 مہینے کے بعد کچھ خود ہی ظاہر ہو جائے گا۔ حضرت علی کے کہنے پر لاش کو دفنا دیا گیا۔ جب اس معاملے کو 9 مہینے ہوئے تو حضرت عمر ایک دن پھر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے سنا کہ ایک نومولود بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ بچہ بھی اسی جگہ پر ہی پڑا ہوا تھا جس جگہ سے وہ سرکٹی زنانہ لباس میں لاش ملی تھی۔ حضرت عمر نے اس بچے کو گود میں لیا اور کہنے لگے، بے شک خدا کا رسول اور ان کے بھائی علی سچے ہیں۔ آپ اس بچے کو لے کر حضرت علی کے پاس گئے اور حضرت علی نے فرمایا، اس بچے کے لیے ایک دایا کا انتظام کیا جائے جو اس بچے کو دودھ پلائے اور اس کا تمام خرچ بیت المال سے ادا کیا جائے۔ آپ کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ کچھ عرصے بعد عید رمضان آئی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اس بچے کو اچھی پوشاک پہنا کر عید کے دن مسجد میں لے جایا جائے، اور دایا کو حکم دیا کہ جو عورت اس بچے کو پیار کرے اور کہے کہ اے مظلوم، پس اس عورت کو میرے پاس لے آنا۔ دایا آپ کے حکم کے مطابق بچے کو اچھی پوشاک پہنا کر مسجد لے گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی نے آ کر اس بچے کو پیار کیا اور وہی الفاظ دہرائے جو حضرت سیدنا علی نے بتائے تھے۔ تو دایا اس لڑکی سے کہنے لگی کہ اے لڑکی، میں آپ کو حضرت علی کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہی ہوں۔ لڑکی نے کہا کہ تم مجھے حضرت علی کی بارگاہ میں پیش نہ کرنا، میں سب لوگوں کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گی؟ میں آپ کو بہت ساری دولت دوں گی۔ حضرت علی سے یہ کہہ دینا کہ اس بچے کو دیکھنے کے لیے کوئی عورت نہیں آئی۔ اس حسین و جمیل لڑکی نے دایا کو بہت ہی دولت دی اور وہ چلی گئی، اور اس نے کہا کہ میں اگلی عید پر پھر آؤں گی۔ اگر تو مجھے اس بچے سے پھر ملنے دو گی تو میں تم کو اس سے بھی زیادہ دولت دوں گی۔ دایا لالچ میں آ گئی۔ اس کے بعد دایا حضرت علی کی بارگاہ میں پیش ہوئی۔ جب دایا سے حضرت علی نے دریافت کیا کہ عورت اس بچے کو ملنے آئی تھی تو دایا نے حضرت سیدنا سے عرض کی کہ اے مولا علی، مسجد میں کوئی بھی عورت اس بچے کو ملنے نہیں آئی۔
मौला अली फरमाने लगे, ऐ औरत, तू मुझसे झूठ बोल रही हो। मस्जिद में एक हसीन और जमील लड़की तेरे पास आई और उसने बच्चे को गोद में लिया और बच्चे को प्यार करने लग गई। जब तुमने उसका दामन पकड़ा कि मैं तुमको अली की बारगाह में पेश करूँगी, तो उस लड़की ने जवाब दिया कि मैं अली की बारगाह में क्या चेहरा लेकर जाऊँगी। इसके आगे मैं बताऊँ या फिर तुम खुद ही ज़बानी बताओगी। उस औरत ने कहा कि ऐ अली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं लालच में आ गई थी। इस औरत ने अब मुझे कहा है कि मैं ईद उल अज़हा पर फिर आऊँगी। अगर आप मुझे हुक्म देते हो तो मैं इस औरत को अभी पकड़कर आपकी बारगाह में पेश कर देती हूँ। सैयदना मौला अली ने फरमाया, नहीं, अब तुम आने वाली ईद का इंतज़ार करो। वक्त गुज़रता गया। जब ईद आई तो हज़रत अली के हुक्म के मुताबिक इस बच्चे को खूबसूरत पोशाक पहनाकर मस्जिद में लाया गया। वो हसीन और जमील लड़की फिर आई। उसने बच्चे को प्यार किया तो दाया को दौलत देकर जाने लगी। तो दाया ने कहा कि मैं आपको हज़रत अली की बारगाह में पेश करूँगी। उस लड़की ने बड़ी मिन्नत समाजत की, लेकिन दाया ने इस बार उसकी एक बात भी ना सुनी। उस लड़की को पकड़कर हज़रत अली की बारगाह में पेश कर दिया। जब उस लड़की को हज़रत अली के सामने पेश किया गया तो आपने लड़की से मुखातिब होकर पूछा कि ऐ लड़की, इस बच्चे के बारे में तुम मुझे खुद सारी दास्तान बताओगी या फिर सब लोगों के सामने मैं खुद ही बयान करना शुरू कर दूं? उस लड़की ने कहा कि ऐ मौला अली, मैं अनान बिन हबश की बेटी हूँ। मेरे बाप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मुहिम में शहीद हुए थे। मेरी माँ वफ़ात पा गई हैं। मेरा कोई और भाई बहन नहीं है, इसलिए मैं तन्हा रह गई। मैं अपना दिल बहलाने के लिए महल्ले की लड़कियों के पास चली जाया करती थी। इस तरह महल्ले की लड़कियां मेरी दोस्त बन गईं। एक दिन एक बुढ़िया मेरे पास आई। उसके हाथ में बहुत बड़ी तस्बीह थी जिस पर वो ज़िक्र व अज़कार कर रही थी और मुझसे पूछा कि तुम परेशान क्यों हो रही हो, तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं? मैंने कहा कि मेरे वालिदैन विसाल पा गए हैं, मैं घर में तन्हा रहती हूँ। मैं इसलिए महल्ले के दोस्तों के पास अपना वक्त गुजार लेती हूँ। मेरी बातें सुनकर वो मुझसे हमदर्दी जताते हुए कहने लगी कि मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ। मैं हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ रह लेती हूँ। मैं आपको माँ से बढ़कर प्यार करूँगी। इस तरह मैं इस बुढ़िया को अपने घर ले आई। जब शाम हुई तो उसने घर में खाना तैयार किया तो मैंने वो खाना बुढ़िया को दिया तो बूढ़ी औरत खाने को देखकर रोने लगी। औरत ने रोते हुए कहा कि मैं तो अल्लाह की वली हूँ, मुझे अच्छे अच्छे खानों से क्या गर्ज, बस तुम मुझे नमक और एक जौ की रोटी ही दे दो, यही मेरी खुराक है। मुख्तसर ये है कि उस बुढ़िया ने पूरी तरह मेरा दिल जीत लिया। एक दिन हम दोनों बैठी हुई थीं। मैंने बुढ़िया से पूछा कि अम्मा जान, आपकी कोई औलाद नहीं है? उसने बताया कि मेरी एक जवान लड़की है जो आपकी उम्र की है, वो भी घर में तन्हा रहती है। मुझे तो उसकी फ़िक्र ही लगी रहती है कि ज़माना बहुत ही ख़तरनाक है। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं इसे भी तुम्हारे घर ले आऊं। वो भी हर वक्त खुदा की इबादत में मशगूल रहती है, फिर वो भी जवान है, इसलिए मुझे इसकी फ़िक्र लगी रहती है। मैंने बुढ़िया को कहा कि अम्मा जान, आप इसको भी यहाँ ही ले आओ। एक दिन वो बुढ़िया मेरे घर से अपनी लड़की को लाने के लिए गई तो थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद वो वापस आ गई। मैंने बुढ़िया से कहा कि अम्मा जान, आप अपनी बेटी को क्यों नहीं लेकर आई?
اس نے جواب دیا کہ آپ کی بہن بہت ہی نیک اور خدا ترس ہے۔ میں نے آپ کے گھر کے بارے میں اس کو بتایا تو اس نے کہا کہ میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ میرے بار بار کہنے پر وہ بوڑھی عورت اپنی لڑکی کو لینے کے لیے نکل گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ گھر آئی تو اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی تھی جس نے اپنا سارا جسم کسی بڑے سے کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ جب وہ دروازے کے پاس آئیں تو میں نے کہا کہ اندر آ جاؤ، تم دروازے کے پاس ہی کیوں کھڑی ہو؟ بڑھیا نے کہا کہ بیٹا، میری یہ بیٹی بہت ہی شرم و حیا والی ہے، اس لیے یہ کسی کے گھر میں نہیں گئی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آپ کے گھر میں آتے ہوئے شرما رہی ہے۔ آخر کار میں اس کو کپڑے سے پکڑ کر اپنے گھر لے آئی۔ جب میں اس کو گھر کے اندر لے آئی تو وہ بڑھیا ہم سے باتیں کرتے ہوئے باہر چلی گئی۔ جب بڑھیا گھر سے باہر چلی گئی تو میں نے اس لڑکی سے کہا کہ آپ اپنا برقع اتار کر آرام سے بیٹھو، یہ تمہارا ہی گھر ہے، یہاں شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب اس نے برقع اتارا تو اس کو دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ عورت نہیں بلکہ سیاہ داڑھی والا ایک بلند قامت مضبوط جسم کا ایک مرد ہے۔ میں اسے دیکھ کر آپے سے باہر ہو گئی۔ میں نے کہا کہ مجھ یتیم پر ظلم مت کرو، خدا کا خوف کرو، خدا کے لیے خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤ۔ میں نے لاکھ اس سے التجا کی مگر اسے مجھ پر رحم نہیں آیا۔ میں اس کے قریب سے اٹھ کر بھاگنا چاہتی تھی مگر اس ظالم نے اپنے مضبوط بازو میں مجھے زور سے پکڑ لیا۔ اسے مجھ پر رحم نہیں آیا۔ اس نے مجھ پر اپنی گرفت مضبوط کر دی اور میں بے بس اور مجبور ہو گئی۔ اس ظالم نے میری دوشیزگی چاک کر دی۔ یہ سیاہ مرد اپنی مستی میں مدہوش تھا، وہ وہیں سو گیا۔ جب میں کچھ بہتر ہوئی تو اندر سے تلوار لائی اور اس پر وار کیا اور پھر اس کی گردن جسم سے جدا کر دی۔ جب رات ہوئی تو اس کی لاش مسجد کے محراب میں رکھ دی۔ کچھ دنوں کے بعد احساس ہوا کہ حمل ٹھہر گیا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ اس حمل کو ضائع کرنے کی کوشش کی مگر خدا کے خوف سے ایسا نہ کر سکی۔ آخر یہ بچہ پیدا ہوا، اسے بھی قتل کرنے کا سوچا مگر خدا کے خوف سے یہ نہ کر سکی۔ آخر اس بچے کا کیا قصور تھا؟ پھر بہت سوچنے کے بعد اس بچے کو بھی اسی محراب میں رکھ آئی۔ تمام حالات سننے کے بعد بے اختیار حضرت عمر نے فرمایا، خدا کے رسول بھی سچے ہیں اور آپ کے بھائی بھی سچے ہیں۔ حضرت عمر نے حضرت علی سے دریافت کیا کہ اب اس عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، اس مقتول کا خون بہا کچھ نہیں کیونکہ یہ ایک گناہ عظیم کا مرتکب ہوا ہے۔ اس عورت پر کوئی حد نہیں کیونکہ اس کی رضا مندی کے بغیر وہ اس شخص پر غالب ہوا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اس بڑھیا کو حاضر کیا جائے تاکہ خدا کے حق اس سے طلب کروں۔ حضرت علی نے دایا کو حکم دیا کہ بچے کو اس کی ماں کے سپرد کیا جائے۔ دوسرے دن تلاش کے بعد اس بڑھیا کو حضرت علی کی خدمت میں جب بڑھیا کو حضرت علی کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو اس بڑھیا نے لڑکی کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت علی نے کہا کہ اے بڑھیا، تو قسم کھاتی ہے کہ تجھے اس واقعے کا علم نہیں؟ تو اس بڑھیا نے کہا، ہاں، میں روضہ رسول کی قسم کھا کر کہتی ہوں مجھے اس کا کوئی علم نہیں۔ بڑھیا نے جب روضہ رسول کی جھوٹی قسم کھائی تو قسم کھاتے ہی اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ حضرت علی نے فرمایا، اے بڑھیا، تو اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ۔ بڑھیا نے اپنا چہرہ دیکھا تو فریاد کرنے لگی اور حقیقت کا اعتراف کیا کہ میں سب کچھ جانتی ہوں اور میری ہی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ آپ مجھے معاف فرمائیں، میں اپنے کردار سے معافی مانگتی ہوں۔
حضرت علی نے دعا فرمائی، اے خدا، اگر یہ عورت سچ کہتی ہے اور در حقیقت توبہ کرتی ہے تو اسے اپنے پہلے والے حال پہ لوٹا دو۔ مگر اس چہرے کی سیاہی ختم نہ ہوئی تو حضرت علی نے فرمایا، اے مالونہ، تو کس طرح توبہ طائب ہوئی ہے کہ خدا نے تجھے معاف ہی نہیں کیا؟ پھر آپ نے حضرت عمر سے فرمایا، اس بڑھیا کو مدینہ سے باہر بھیج کر رحم کروا دیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اسلم درویش ٹی وی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔ اللہ نے کے